السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، درود و سلام رحمت للعالمین سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، محدثین، فقہا اور علماء پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ محترم سامعین، قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک نصیحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نصیحتیں ارشاد فرماتے گزری۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے، یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو کام کیا، مختلف مواقع پہ مختلف لوگوں کو مختلف نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ اس میں ایک استاد کے لیے، ایک والد کے لیے، ایک بڑے بھائی کے لیے، ایک فیکٹری کے ملازم کے لیے، ایک مالک کے لیے، ہر بندے کے لیے اس میں کیا کیا سبق ہیں، کیا حکمتیں ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی کو نصیحت کرتا نظر آتا ہے۔ والد ہے اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے، امام ہے اپنے نمازیوں کو نصیحت کر رہا ہے، استاد ہے اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے، خاوند ہے بیوی کو سمجھا رہا ہے، بڑا بھائی ہے وہ چھوٹوں کو سمجھا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی سطح پہ، کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے کو سمجھا رہا ہے۔ آج کی نشست میں ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ جو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور ہر انسان اپنی حیثیت میں سمجھا رہا ہے، سمجھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ نصیحت ارشاد کیسے فرماتے تھے؟ نصیحت کرنے کے آداب کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کریں تو ہمیں نصیحت کے حوالے سے ایک ادب، ایک اصول، ایک ضابطہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، اگر آپ اسے غلطی کا احساس دلا دیں، لمبی چوڑی نصیحت کو چھوڑ کے آپ اس بندے کو غلطی کا احساس دلا دیں تو وہ بہت جلدی نصیحت حاصل کرے گا۔ اگر دوسرے بندے کو غلطی کا احساس نہیں ہو رہا تو خواہ جتنا مرضی لمبا لیکچر دے لیں اس کو اثر نہیں ہوگا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ آیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ چور ہے، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہ قبیلہ نامور تھا، حسب نسب والی عورت تھی، ان کو اس میں اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ وہ کوئی سفارشی ڈھونڈنے لگے
کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے سفارش کرے، یہ سزا معاف ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بات کرتے کرتے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یہ جا کے سفارش کریں۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ کون تھے کہ آپ کے پہلے غلام تھے، پھر منہ بولے بیٹے بنے، بڑے پیارے آپ کے صحابی تھے، آپ کے گھر کے فرد تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں، اور ان کا لقب بھی یہ ہے محب رسول۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ محب رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ سفارش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سفارش لے کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کی اس غلطی پہ آپ کو نصیحت کرتے ہیں اور احساس کیسے دلاتے ہیں۔ فرمایا کہ اے اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حد میں سفارش لے آئے ہو، یہ تو اللہ کی حد ہے، اس میں تو انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، تو اسامہ کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں تم سفارش کرنے آ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کرتے ہوئے غلطی کا تدارک کرتے ہوئے آپ نے غلطی کا احساس دلایا ان الفاظ سے کہ اسامہ تمہیں اندازہ ہے کتنا بڑا کام کر رہے ہو، کتنا بڑا تم کام کرنے آگے ہو۔ اور پھر وہ آگے واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو غلطی کی اصلاح کرنے لگیں تو آپ غلطی کا احساس دلا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہیں، اور بات کرتے کرتے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آیا تو ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا کہ قصیرۃ کذا و قذا، کہ وہ جو ایسے یعنی بات کرتے کرتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آیا اور ان کا قد ذرا چھوٹا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہ جو ایسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو احساس دلایا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ نصیحت سے پہلے احساس دلایا، یا نصیحت کے الفاظ ایسے تھے کہ اس غلطی کا احساس دلایا اور کہا عائشہ تو نے بہت بڑا کلمہ کہا ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اگر اسے سمندر کے پانی میں بہایا جائے تو وہ بے ذائقہ ہو جائے، بے رنگ ہو جائے، تاثیر کو کھو دے، تم نے اتنا زہریلا جملہ کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا کیا ہے؟ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنسَانًا، میں نے کوئی تنقیص نہیں کی، میں نے کوئی تحقیر نہیں کی، میں نے کوئی ایسا جملہ، میں نے تو ایک انسان کی حیت بیان کی ہے، حالت بیان کی ہے کہ وہ جو ایسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے اگر کوئی بہت بڑا کوئی فائدہ بھی نظر آ رہا ہو، بہت بڑا مجھے کوئی مال و دولت بھی نظر آ رہا ہو، میں پھر بھی کسی کے بارے میں ایسا کلمہ، ایسا جملہ نہیں کہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلایا، غلطی کا تدارک کرتے ہوئے احساس دلائیں، پھر آپ کی نصیحت، وہ غلطی وہ جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جوہینہ کی طرف بھیجا جنگ کے لیے۔ کہتے ہیں ہم گئے، ہم نے غلبہ پا لیا، ہمیں فتح حاصل ہوئی، صبح کا وقت تھا، میں اور میرا ایک انصاری ساتھی ہم باہر نکلے، ہمیں ایک آدمی نظر آیا جو دشمن کا تھا، ہم اس کے پیچھے چل پڑے، جنگ کا ماحول تھا۔ کہتے ہیں جب اس نے ہمیں دیکھا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا،
کہتے ہیں میرے انصاری ساتھی نے اپنا ہاتھ روک لیا، اپنی تلوار، اپنا جو ہتھیار تھا وہ نیچے کر لیا، لیکن کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ یہ کافر ہے، جنگ کا ماحول ہے، تو یہ ہمارے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے یہ مسلمان نہیں، اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو سارے معاملے کی خبر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ، ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا تھا اور تو نے اسے قتل کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمہ کوئی دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، وہ تو تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، وہ تو ہم سے بچنا چاہتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے رہے، اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا اور تو نے اسے قتل کر دیا۔ پھر کہا کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کا احساس دلایا، بار بار کہا، حتیٰ تمنیت، حتیٰ کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، اتنی بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، ایک آدمی، ایک نوجوان آیا اور دور سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں ہم بھاگے، ہم پکڑنے لگے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا مہ ٹھہر جاؤ، فرمایا کہ اسے میرے قریب لے کے آؤ۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، اتحبہ لامک، جو کام تم کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ایسا تو نہیں میں پسند کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنی والدہ کے بارے میں یہ پسند نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رشتوں کا تذکرہ کیا، اتحبہ لاخوتک، اتحبہ لامک، اتحبہ لعمتک، اتحبہ لخالتک۔ آپ نے بہن کا تذکرہ کیا، آپ نے خالہ کا تذکرہ کیا، آپ نے پھوپھی کا تذکرہ کیا، اپنے بیٹی کا تذکرہ کیا، مختلف رشتوں کا تذکرہ کیا۔ وہ ہر رشتے پہ کہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پسند کرتا۔ آپ فرماتے کہ پھر کوئی بھی ایسے پسند نہیں کرتا کہ اس کے کسی رشتے کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے، واغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ بنا دے، اس کو پاک دامن بنا دے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان چلا گیا اور اس کے بعد کبھی اس کے دل میں ایسا کوئی خیال پیدا نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، اس کو نصیحت کی، طریقہ اور اسلوب کیا اختیار کیا ہے، اس کو غلطی کا احساس دلایا۔ آپ کو اپنے بچے سے شکایت ہے، وہ تیز ڈرائیونگ کرتا ہے، وہ باز نہیں آتا، وہ بات نہیں مانتا، آپ اخبار کا پیس لیں جس پہ ایکسیڈنٹ کی تصویر ہے، آپ جا کے سامنے رکھیں، بیٹا یہ دیکھو، جو بندے تیز ڈرائیونگ کرتے ہیں اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ چھٹی کے دن ساتھ لیں، ہاسپٹل چلے جائیں، ایکسیڈنٹ وارڈ میں لے جائیں، دکھائیں، احساس دلائیں۔ لمبی چوڑی نصیحتیں جب ناکارگر ہو رہی ہوں تو ایسا اسلوب اختیار کر لیں کہ بچے کو، دوسرے کو، اس فرد کو غلطی کا احساس ہو جائے۔ جب غلطی کا احساس ہو جاتا ہے پھر انسان نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس حوالے سے ایک دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کرنے لگیں تو پہلے غلطی کی تحقیق کر لیں، غلطی کتنی ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی کو نصیحت کرنے لگتے ہیں، غلطی کی اصلاح کرنے لگتے ہیں، پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا غلطی کتنی ہے۔
بسا اوقات معمولی سی بات پہ ہم اتنا بڑا لیکچر دے دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے اور بات ویسی ہوئی نہیں ہوتی اور ہم اپنا لیکچر جھاڑ چکے ہوتے ہیں، یا ہم رد عمل ظاہر کر چکے ہوتے ہیں، یا ہم اونچا بول چکے ہوتے ہیں، ہم برا بلا کہہ چکے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اتنی تو غلطی تھی نہیں، اتنی تو بات تھی نہیں، ایسا تو معاملہ ہی نہیں تھا۔ پہلے غلطی کی تحقیق کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو الاحوص اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میرے کپڑے گندے تھے، حالت کوئی اچھی نہیں تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ گندے کپڑے، گندی حالت دیکھی، پورا گندہ حالت دیکھی۔ اب آپ نے اس کو سمجھانا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ پوچھا کہ الک مال، کیا تیرے پاس مال ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال ہے۔ پوچھا کس طرح کا مال ہے؟ کہنے لگا کہ من کل المال، میرے پاس ہر طرح کا مال ہے، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، فلاں فلاں ہر طرح کا مال ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کر لی، پتہ لگا لیا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ پھر فرمایا کہ اذا آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمتہ، کہ جب اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اس مال کے اثرات بھی تیرے اوپر نظر آئیں، کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال عطا کیا ہے تو اس کے اثرات بھی تو نظر آنے چاہیے، تیرے کپڑے اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، تیری حالت اچھی ہو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کیا اسے کوئی ایسی کنگھی نہ ملے جس سے باروں کو سنوال لیتا۔ تو غلطی کی اصلاح کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں غلطی ہے بھی یا نہیں، کتنی ہے۔ گھروں میں بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ہم معمولی سی بات پہ بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، معمولی سی بات پہ ہم بہت زیادہ بول جاتے ہیں، معمولی سی بات پہ ہم بہت زیادہ باتیں کر جاتے ہیں، اور بعد میں پھر شرمندہ ہوتے رہتے ہیں کہ بات تو اتنی تھی نہیں، میں خام خواہی بولتا گیا، خام خواہی مجھے غصہ آ گیا۔ پہلے دیکھ لیں غلطی کتنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مشہور آیت مبارکہ ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آیا ہے پہلے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم کوئی قدم اٹھا لو، کسی کو نقصان پہنچا دو، کوئی رد عمل دے دو، ظاہر کر دو، بعد میں پچھتاتے پھرو۔ اور اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو کہیں پہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا، وہ وہاں نہ پہنچا، ان تک نہ پہنچ سکا، معاملہ کیا ہوا اس نے آ کے بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب زکوٰۃ دینے سے کا انکار یا اسلام کے رکن کا انکار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف لشکر تیار کر رہے تھے، بعد میں حقیقت کھلی کہ وہ بندہ تو وہاں پہنچا ہی نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر کوئی خبر تمہارے پاس کوئی فاسق لے کے آتا ہے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات پہنچتی ہے، والدہ کی طرف سے پہنچتی ہے، بیوی کی طرف سے پہنچتی ہے، بہن کی طرف سے پہنچتی ہے، مختلف ملازم ہیں، ایک ملازم دوسرے کی بات کر دیتا ہے، ایک بھائی دوسرے کی شکایت لگا دیتا ہے، ایسے معاملات ہی ہماری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، تو پہلے تحقیق کر لیں، پہلے تحقیق کر لیں۔ ہمارا ملازم لیٹ آیا ہے، ورکر لیٹ آیا ہے، ہم اسے دیکھتے ہی اس کو ڈانٹنے شروع کر دیتے ہیں، تم لیٹ آئے ہو، لیٹ کیوں ہوئے، فلاں ہو گیا۔ یہ پہلے تحقیق کر لیں وہ لیٹ ہوا کیوں ہے۔ ممکن ہے گھر میں اس کے کوئی بیمار پڑا ہو، وہ دوائی لینے میں لیٹ ہو گیا ہو، ممکن ہے اس کی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ وہ جان بوجھ کے لیٹ نہیں ہوا۔ سمجھانے سے پہلے، نصیحت کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کوفہ کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہاں سے کسی شر پسند نے ایک خط لکھا حضرت عمر کو کہ یہ جو آپ کے گورنر سعد ہیں یہ تو وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، یہ تو لوگوں کے مسائل کا خیال نہیں رکھتے۔ لمبا چوڑا خط تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے
کہ سعد وہ تو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں۔ اب فوراً کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، فوراً نہیں کہا کہ اچھا اس کو معزول کرتا ہوں، اس کی جگہ فلاں گورنر ہے، نہیں۔ ایک اور صحابی، اور وہ بھی بڑے پائے کے صحابی تھے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ خط دیا اور کہا کہ جاؤ کوفہ میں جاؤ، جا کے تحقیق کرو کہ سعد کے بارے میں جو شکایات آئی ہیں یہ درست بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں کوفہ میں گیا، میں نے کوفہ کی کوئی گلی نہیں چھوڑی، کوئی محلہ نہیں چھوڑا، کوئی مسجد نہیں چھوڑی، میں جگہ جگہ گیا، میں جا کے حضرت سعد کے بارے میں پتہ کرنے لگا کہ سعد کیسے آدمی ہیں، کیسے حکمران ہیں، کیسے گورنر ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ آخر پہ ملا، اس نے حضرت سعد کے بارے میں کوئی باتیں کی، اس کے علاوہ کہیں سے مجھے ان کے بارے میں کوئی شکایت نہ ملی، نہ نماز کی شکایت نہیں ملی، نہ کسی اور کام کی شکایت ملی۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک بندہ ملا تھا اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کچھ الزامات لگائے، تو حضرت سعد نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ سچا ہے اور میں جھوٹا ہوں تو میری جو سزا ہے مجھے دے، اور اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اے اللہ اس کو لمبی عمر عطا کرنا اور اس کو فتنے و فساد میں مبتلا کر دینا، اس کو پریشانی میں مبتلا کر دینا اگر یہ جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں اپنا مشن پورا کر کے واپس آیا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دے دی کہ سعد کے بارے میں ایسی کوئی شکایت نہیں ہے، ایک بندہ ملا تھا اور اس نے یہ کہا۔ اب یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ بسا اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں، بسا اوقات کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ فوراً رد عمل دینے سے پہلے آپ اچھی طرح چھان پھٹک کر لیں، تحقیق کر لیں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں۔ اور پھر بعد میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بندے کے بارے میں وہ کہا، اس بندے نے لمبی عمر پائی، سب کچھ اس کے پاس سے ختم ہو گیا، در بدر ٹھوکریں کھانے لگا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا دے گئی ہے، مجھے سعد کی بد دعا نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، مانگ مانگ کے کھانے لگا، ٹھوکریں کھا کھا کے زندگی گزارنے لگا۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی معاملہ سامنے آتا ہے، پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں، پھر قدم اٹھائیں، پھر نصیحت کریں، پھر رد عمل ظاہر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نصیحت کرنے کے حوالے سے ایک اور اہم اصول اور ضابطہ اور ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کی فرصت کا، وقت کا، رغبت کا لحاظ کریں۔ ہر وقت نصیحت کرتے رہنا، گھروں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ نصیحتیں شروع کر دینا، لمبے لمبے لیکچر شروع کر دینا، نہیں، لوگوں کی فرصت کا خیال رکھیں، رغبت کا خیال رکھیں، لوگوں کے اوقات کا خیال رکھیں۔ مغرب کی نماز کا وقت ہے، لوگ کام سے آئے ہیں، لوگوں نے گھر سے تھکے آئے ہیں، آرام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، ادھر سے درس شروع ہو گیا، گھنٹہ گھنٹہ درس چل رہا ہے، جمعے کا خطبہ ہے، لمبے لمبے خطبے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جمعے کا خطبہ مختصر ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ کا خطبہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ و نصیحت کے لیے دن بانٹ رکھے تھے، یتخولنا فی الایام بالموعظہ، کہ آپ نے ہمارے لیے دن مقرر کر رکھے تھے واعظ و نصیحت کے لیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کراہت السامت علینا، تاکہ ہمیں اکتاہٹ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت میں اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ میرا جو واعظ ہے، میری نصیحت ہے، میرا درس ہے، وہ لوگوں کے لیے اکتاہٹ کا باعث نہ بن رہا ہو، اذیت کا باعث نہ بن رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کوفہ کی ایک مسجد میں درس دیا، جب اگلا وقت ہوا یا اگلا دن ہوا تو وہ لوگ پھر جمع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کے نہ آئے۔ لوگوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ آئے نہیں۔ تو وہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکتاہٹ کا،
ہمارے اوقات کا، ہماری فرصت کا، ہماری رغبت کا خیال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام مقرر کر رکھے تھے۔ پھر نصیحت میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ کیسا ہے؟ الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ جب ہمارے الفاظ کا چناؤ اچھا ہوگا، پھر ہماری نصیحت بھی زیادہ اثر انداز ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت ارشاد فرماتے تھے تو آپ کے جو کلمات اور جملے ہوتے تھے وہ بڑے ہی جامع ہوتے تھے، جامع معنی و مفہوم والے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو، اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، وَهُوَ يَعِظُهُ فِي الْحَيَاءِ، حیا کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وَهُوَ يُعَاتِبُهُ، وہ اس کو بڑی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا، بڑے سخت الفاظ میں اس کو سمجھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا دعہو، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ جو نصیحت کر رہا تھا اسے کہا اسے چھوڑ دو، اور جس کو نصیحت ہو رہی تھی اسے کہا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی جو نصیحت کے الفاظ میں بڑی سختی کر رہا تھا، بڑے سخت الفاظ میں سمجھا رہا تھا، حیا کا مفہوم بیان کر رہا تھا، اسے کہا چھوڑ دو۔ اور دوسرے سے کہا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی چند الفاظ میں اس کو بہت بڑی بات سمجھا دی کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جامع ہوتے تھے، مفہوم وسیع ہوتا تھا، الفاظ مختصر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے جملے بولا کرتے تھے، اور ایسے جملوں کا استعمال کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ آنے والے ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ غلطی کی اصلاح کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بذات خود غلطی ہوتا ہے۔ سمجھانے کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جو الفاظ کہے جاتے ہیں، وہ بذات خود غلطی ہوتے ہیں۔ گھر میں آئے ہیں، سالن مزیدار نہیں پکا، اچھا نہیں پکا، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ تو نے تو کبھی مزیدار یہ چیز بنائی نہیں ہے، یہ کہنا اور یہ کہنا کہ اچھا فلاں وقت جب یہی سبزی آپ نے پکائی تھی وہ بڑی مزیدار تھی، آج اس طرح کا ذائقہ نہیں ہے۔ بات ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہونے سے جملہ مختلف ہو گیا۔ مسجد میں نماز کے دوران کسی نمازی کا موبائل، اس کی ٹون ہو گئی، رنگ ہو گئی، اب وہ بیچارہ خود بھی شرمندہ ہے کہ نماز کے سے پہلے اسے بند کرنا یاد نہیں رہا، شرمندہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس غلطی کا جو تدارک ہے وہ بھی غلط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ سلام پھرتے ہی کوئی ادھر سے اٹھا کے گردن دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے۔ ایک بندہ پہلے ہی شرمندہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے موبائل بند کرنا یاد نہیں رہا، لیکن بعد میں جو ہمارا اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے وہ بذات خود غلطی ہوتا ہے۔ اور پھر کوئی اٹھتا ہے، وہ امام جو آگے بیٹھا جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ موبائل کس کا بجا ہے، وہ اس کو کہ آپ نے کہا نہیں تھا، آپ کہہ لیا کریں، نماز سے پہلے یہ بھی کہا کریں، یہ بھی کہا کریں۔ یعنی ایک بندے کا موبائل بجا، اس سے چند سیکنڈ کے لیے الجھن ہوئی، اور ہم اس چند سیکنڈ کی الجھن کو دور کرنے کے لیے بعد میں پوری مسجد کا ماحول خراب کر لیتے ہیں۔ کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے۔ بھائیو، غلطی کی اصلاح کا ایک مثال ہے، جہاں پہ بھی ہیں غلطی کی اصلاح کا وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے مزید بگاڑ پیدا نہ ہو، مزید فساد پیدا نہ ہو، مزید وہ غلطی پھیلے نہ بلکہ سمٹنے کی طرف آئے۔ غلطی کی اصلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلوب اور نمونہ یہ تھا کہ جب آپ کسی کی اصلاح کرنے لگیں تو آپ کی نیت اس میں ہمدردی ہونی چاہیے، ناصحانہ انداز اختیار کریں، کسی کو سنانے والا نہیں، سمجھانے والا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ بھی پوچھتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے نہیں۔ کوئی بات کرتا ہے، گھر میں بات ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے نہیں۔ غلطی کی اصلاح کا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ ناصحانہ انداز ہو، سمجھانا مقصود ہو، اصلاح مقصود ہو، سنانا مقصود نہ ہو، کسی کو ٹچکر کرنا مقصود نہ ہو، کسی کو خواہ مخواہ وہ کسی کو غصہ دلانا مقصود نہ ہو، ضد اور ہٹ درمی مقصود نہ ہو، سمجھانا مقصود ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا، اس کو پتہ نہیں تھا،
مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا، صحابہ اکرام اٹھے، پکڑنے لگے، روکنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہر جاؤ، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دیا گیا، اس نے اپنا کام کیا۔ اب جو روک رہے تھے، اب دیکھیں مسجد ہے، کتنی مقدس جگہ ہے، اور وہ کام کون سا کر رہا ہے؟ کہا چھوڑ دو اس کو۔ جب اس نے اپنا کام پورا کیا، انہی کو بلایا، کہا جاؤ پانی کا ڈول لے کے آؤ، پانی منگوایا، کہا پانی اس کے اوپر بہا دو، صفائی کروائی، اس بندے کو بلایا، اس دیہاتی کو بلایا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ دیہاتی، اے اللہ کے بندے، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہ تو تلاوت کے لیے ہیں، یہ تو نماز کے لیے ہیں۔ اس کو سمجھا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اٹھ کے واپس جا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں آپ سے اچھا معلم نہیں دیکھا۔ دیکھیں غلطی کی اس نے، طریقہ کیا اختیار کیا کہ جس سے اس کی اصلاح ہو جائے، نہ کہ مزید اس کا بگاڑ پیدا ہوا، اصلاح ہوئی اس کی۔ پھر غلطی کے اسلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی معمول شامل تھا کہ بسا اوقات جگہ ایسی ہوتی ہے، بندہ ایسا ہوتا ہے، ماحول ایسا ہوتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نام لیے بغیر آپ اصلاح کیا کرتے تھے۔ کوئی فرد ایسا ہے، کوئی جگہ ایسی ہے، کوئی مجلس ایسی ہے، اصلاح کر دی، بات سمجھا دی، نصیحت کر دی، لیکن نام نہیں لیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ کے پاس 3 آدمی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں جب ان کو بتایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، کہ جتنی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ چنانچہ ایک نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزاروں گا کہ جب روزہ نہ رکھا ہو، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے قسم کیا کھائی کہ میں شادی نہیں کروں گا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور تیسرے نے قسم کیا کھائی کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا، سونا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے، آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح 3 لوگ آئے تھے، آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا اور پھر یہ قسم کھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، واعظ و نصیحت کا وقت ہوا، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ مجھے ایسے ایسے پتہ چلا ہے کچھ لوگوں نے یہ قسمیں کھائی ہیں، نام نہیں لیا، نشانہ نہیں بنایا، کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسے ایسے قسمیں کھائی ہیں، ایسے ایسے ارادہ کیا ہے، اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات کو سو بھی جاتا ہوں۔ نام لیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کر دی۔ آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جمعہ میں پیچھے رہتے ہیں، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ واضح تھا کہ وہ منافقین تھے، وہ نمازوں سے پیچھے رہتے تھے، فجر عشاء میں غیر حاضر ہوتے تھے، لیٹ آتے تھے، جمعہ میں پیچھے رہتے تھے، باجماعت نماز سے پیچھے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جائے اور پھر یہ اللہ سے دعا مانگے، ان کی دعا نہ قبول ہو۔ نام لیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، نظر سیدھی سامنے آگے نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ نماز میں کیوں دیکھتے ہیں، کہیں ان کی نظریں نہ اچک لی جائیں۔ نام لیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کرنے کا بھی ایک اسلوب تھا۔ تو جہاں پہ آپ دیکھیں مناسب موقع نہیں ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ نے بات بھی سمجھانی ہے، ایسے اسلوب سے، ایسے طریقے سے بات کر دیں کہ نام بھی نہ آئے اور آپ کی نصیحت بھی ہو جائے۔ اور نصیحت کرنے میں، نصیحت کے معاملے میں ایک آخری بات جو سب سے اہم ہے، ہماری نصیحت اس وقت سب سے زیادہ اثر انداز ہوگی جب پہلے ہم خود وہ کام کرتے ہوں گے۔ اگر ہم خود وہ کام نہیں کرتے، خود جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں آپ جھوٹ نہ بولیں، تو ہماری نصیحت کارگر نہیں ہوگی۔
خود ہمیں فون آئے کہ آپ کہاں پہ ہیں، ہم گھر میں بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، ہم کہہ دیں کہ میں تو ابھی فیکٹری میں ہوں، میں تو ابھی گھر نہیں پہنچا، کوئی جھوٹ بول دیں، کوئی بہانہ لگا دیں اور بچوں سے کہیں کہ آپ جھوٹ نہ بولا کرو، آپ ایسے نہ کہا کرو، ایسے نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ پہلے وہ کام خود کریں، پھر دوسروں کو نصیحت کریں، وہ نصیحت قابل عمل ہوتی ہے، قابل اثر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو نیکی کے کام کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور فرمایا کہ لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بڑی غصے والی بات ہے، ناراضگی والی بات ہے کہ لوگوں کو تو وہ کہتے ہو، خود وہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اتنا سخت عذاب اس کو ہوگا کہ اس کی آنتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر آ جائیں گی، یدور بہا کما تدور الحمار، فرمایا وہ اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اہل جہنم اس کے پاس جمع ہوں گے اور کہیں گے یا فلان ما لکا، تمہیں کیا ہوا، کیا تو وہی نہیں، الم تکن تأمرک بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تو وہی نہیں لوگوں کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا، کیا تو وہی نہیں، آج تم یہاں کیسے پہنچے؟ وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں، لوگوں کو میں بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کرتا تھا، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، لیکن خود میں وہ کام نہیں کرتا تھا، اور لوگوں کو میں بڑی بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ یہ سزا ہے، یہ انجام ہے اس بندے کا، دوسروں کو بڑی نصیحتیں، دوسروں کو بڑا سمجھانا، دوسروں کے بارے میں بڑے لمبی باتیں، اور جب اپنے عمل کی بات آئے پھر بندہ بھول جائے، اپنے آپ کو چھوڑ دے، اپنا پتہ ہی نہیں آپ کس پانی میں ہیں، آپ کتنے میں ہیں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، اور دوسروں کو نصیحتوں پہ نصیحتیں، تو اس وقت نصیحت قابل اثر نہیں ہوتی جب ہم خود عمل نہیں کرتے۔ خود عمل کریں، پھر دوسروں کو سمجھائیں، نصیحت کریں، اس کا اثر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نصیحت کے آداب کے حوالے سے جو میں نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں جو کچھ اچھا ہے وہ اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہے اللہ رب العالمین درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو درگزر فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ احباب گرامی، ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے جو شیخ محترم نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی میں سے ہی 12 سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو آپ بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس صاحب کو اس سوال کا جواب آتا ہو وہ صرف اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا اور کسی کے کام میں نہیں بتائے گا، سوال کرنے سے پہلے بولے گا نہیں، اور انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، یہ کس صحابی نے یہ الفاظ بولے تھے اور کیوں بولے تھے؟ میں نے بلانا ہے۔
اچھا السلام علیکم. یہ سوال حضرت اسامہ نے بولے تھے. وہ اس لیے بولے تھے کہ وہ جب جنگ میں گئے تھے، جب صبح وہ اور ان کے ساتھ ایک صحابی جب گئے باہر نکلے قبیلے سے، تو ایک آدمی ان کو نظر آیا جو دوسرا تھا دشمن کا. وہ اس کے پیچھے لگ گئے تو اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا. تو حضرت اسامہ کے ساتھ تھا نا جو، اس نے اپنی تلوار روک لی، لیکن حضرت اسامہ نے نہ روکی. انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے قتل کر دیا کہ وہ تلوار کے ڈر سے پارا تھا. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تم نے کیا کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ تھا یا کلمہ نہ پڑھا تھا. ماشاء اللہ جی، اس نے تو مجھ سے بھی اچھا بتا دیا، زبردست. اچھا سوال نمبر 2. ابو الاحوص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی تھی اور کس وجہ سے کی؟ جی ایک ہی ساتھی، کوئی اور بھی ہے ادھر سے؟ ٹھیک ہے جی، آ جائیں آپ. السلام علیکم. ان کے کپڑے گندے تھے تو نصیحت کے وقت یہ کہا تھا بھائی مال کے اثرات جو ہے نا وہ نظر آنے چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 3. نصیحت کرنے سے پہلے کس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے اور جو شخص نصیحت کرے وہ خود اس سے بے عمل ہو تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ وہ پیچھے سے وہ تحقیق کر لینی چاہیے معاملے کی، اور دوسرا جو نصیحت کرنے والا ہو اس کو خود وہ اس پہ عمل کرنے سے بات پہ عمل کرنا چاہیے تو پھر نصیحت حاصل کرے. ٹھیک ہے. سوال دوبارہ سمجھیے. نصیحت کرنے والا اگر خود بے عمل ہو تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ پہلا حصہ آپ نے صحیح بتایا. پہلا حصہ ٹھیک ہے، دوسرا نہیں. اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ چلیں جی. کسی اور کا موقع. یہ سوال یہ تھا نصیحت کرنے سے پہلے کس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے اور نصیحت کرنے والا اگر بے عمل ہو تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور سخت عذاب کیا جائے گا. اس کی آنتڑیاں باہر آ جائیں گی اور وہ اپنی آنکھوں کے گرد گھومے گا اور لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تم تو وہ جو سب کو نصیحت کرتے تھے کہ برا کام نہ کرو، اور وہ کہے گا کہ میں خود ہی یہ برا کام کرتا تھا لیکن دوسروں کو روکتا تھا. اور پہلا حصہ جو ہے نصیحت کرنے سے پہلے کس تحقیق کرنی چاہیے اس کام کی جو ہوا کہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح. ماشاء اللہ جزاک اللہ. سوال نمبر 4. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اگر اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے، سمندر کڑوا ہو جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس بیوی کے لیے بولا تھا اور کیوں بولا؟ ہاں جی، تو کافی سارے ہیں. ادھر سے کر لیں. وہ پیچھے والے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بولا تھا. کیوں بولا تھا؟ انہوں نے بولا تھا کہ ایک عورت کے بارے میں، قد کے بارے میں انہوں نے بولا
اس وجہ سے میں نے بولا تھا کہ اگر یہ جملہ اگر یہ آپ کی بات سمندر میں چلی جائے تو وہ اس کی گڑبڑ ہو جائے. تھوڑا نامکمل ہے. اس عورت کا نام کیا تھا جس کے بارے میں یہ بولا تھا؟ سوچ میں. ان کے قد کے بارے میں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس عورت کا نام کیا تھا جس کے بارے میں یہ بول رہا ہے؟ بچوں میں سے آپ پورا سوال بتائیں نا، سوال پورا جواب دیں. نہیں کہا کس نے تھا؟ وہ بکھرا بکھرا سوال کا جواب آ رہا ہے، صحیح جو ہوتا ہے نا جواب آپ آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہی تھی تو آپ نے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کے قد کے بارے میں اشارہ دیا، ایک چھوٹا قد ہے ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر ہمارا یہ جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کی جو ہے نا سمندر چینج ہو جائے اور اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے، وہ اپنے اصلی ذائقہ کو جو تم نے جملہ کرا ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. سوال نمبر 5، نصیحت کرنے کا ادب کیا ہے اور محب رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ سوال دوبارہ بولیں. نصیحت کرنے کا ادب کیا ہے اور محب رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ جی ادھر آ جائیں. السلام علیکم. نصیحت ناصحانہ ہونی چاہیے اور حضرت زید جو ہیں وہ محب رسول. سوچ لیں. نصیحت کرنے کا ادب کیا ہے اور محب رسول کس صحابی کا لقب؟ نصیحت جو ہے وہ تحقیق کر کے کرنی چاہیے. تحقیق والی وہ طریقہ تھا. نام نہیں صحیح بتا رہے. محب رسول. محب رسول حضرت زید تھے. جی اور یہ جو ماسک والا السلام علیکم. نصیحت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نصیحت اس بات کے مطابق ہو کہ جو سا وہ کام دوسرا انسان غلط کر رہا ہے. اور ان صحابہ کرام کا نام تھا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. سوال نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنے کے لیے اپنی کیا ترتیب بنائی تھی اور کیوں بنائی؟ جی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں کا دن قدر کیے تھے تاکہ لوگوں کو کا ٹائم نہ ضائع ہو، کسی کو کوئی میرے نصیحت سے کوئی بتائے نہ، پریشانی نہ ہو اس کو. ٹھیک ہے جی.
سوال نمبر 7، کس قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی اور اس کی سفارش کس صحابی نے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی کس طرح رہنمائی کی؟ پیچھے سے کوئی نہیں، کوئی درمیان سے آوازیں آتی ہیں. میں نے پہلے گزارش کی ہے دونوں سوال یہ پہلی صف ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سوال یہ تو نہیں ہے، یہی ہے. اس کے پہلے کس قبیلے کی کس بارے حضرت زیاد رضی اللہ عنہ. نام مکمل ہے. زیاد رضی اللہ عنہ. کس قبیلے کی تھی وہ بتائیں. قبیلہ بتائیں، نام زیاد رضی اللہ عنہ اور قبیلے کا نام. تھوڑی سی کمی ہے، چلیں تھوڑی سی کمی ہے، ٹھیک ہے. مخزوم ہے، دوم نہیں ہے، مخزوم. سوال نمبر 8، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کس موقع پر بولا اور کیوں بولا؟ جی، جو ایک دفعہ آ کے واپس چلا جائے اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. دوسروں کا وہ پیچھے بچہ بیٹھا جیکٹ والا، بلو جیکٹ. انعام نہیں لیا تو پھر بلا سکتے. انعام جو نہیں لیا وہ تو بلا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دیہاتی آدمی وہاں مسجد میں آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا اور کچھ صحابہ نے اسے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چھوڑ دو. پھر جب اس نے فارغ ہوا، وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو پھر وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ڈول پانی کا لاؤ اور وہاں بہا دو. وہ جگہ صاف کی اور اس صحابی کو بلایا اور کہا یہ اللہ کے ذکر کے لیے جگہ ہے اور نماز پڑھنے کے لیے. ماشاءاللہ، زبردست. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کس گورنر کی شکایت لوگوں نے کی اور اس کی تحقیق کے لیے کس صحابی کو بھیجا گیا؟ مشکل سوال ہے یہ. آپ آئیں. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 10، لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر بولے؟ آپ آ جائیں. پہلے بغیر نام کے گئے. السلام علیکم. کچھ لوگوں نے آپ کی ازواج مطہرات سے پوچھا کہ آپ کی عبادات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں. تو جب انہوں نے سنا تو ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں جو ہے وہ قیام ساری رات کروں گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نام لیے ہوئے یہ فرمایا
کہ میں نے شادی بھی کی ہے, روزے بھی رکھے ہیں اور قیام بھی کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نام لیے ہوئے یہ ان کو بتایا. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. سوال نمبر 11, نصیحت اثر انداز کب ہوتی ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ آ جائیں. نصیحت اس وقت اثر انداز ہوتی ہے جب وہ نصیحت کرنے والا بندہ خود اس پر عمل کرتا ہو. اور نعمت بولنے کا مطلب ہے ایمان والوں کو کام کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے ہیں. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 12, حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلاف گواہی دینے والے کو کس بات سے سمجھایا؟ یہ چھوٹا بچہ اسکول میں. نے اسے اس بات سمجھایا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھے ٹھیک ہے. اگر میں جھوٹا ہوا تو پہلے یہ کہہ لو نا اگر تم جھوٹے ہو جو کہا تھا ان کو آپ بس اس کو بتا دینا, آپ ساری بات نہ بتائیں. اگر تم جھوٹے ہوئے تو اللہ تمہیں لمبی عمر دے, اور تمہیں یہ اللہ کو لمبی عمر دے اور یہ 10 کے دے انہوں نے تو پہلے لے لیا ہے, آپ نے لے لیا پہلے نہیں لیا؟ چلیں جی آپ آ جائیں. چلو بیٹا بیٹھ جاؤ, شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ دونوں بچے آئے تھے, ان کو جواب آتا تھا بول, ان کو سمجھانا نہیں آیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو سزا دے, اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو لمبی عمر دے اور فتنہ فساد میں مبتلا کر دے. اور یہ بات سچ ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پھر لمبی عمر عطا فرمائی اور فتنہ فساد میں مبتلا ہوا اور وہ مفلس ہو گیا. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. آخری 2 سوال ہماری نماز کے ترجمے کے بارے میں یہ ہے کہ صاحب کو نماز کا ترجمہ آتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ شیخ محترم درمیان میں سے ترجمہ سنیں گے اور انشاءاللہ وہ جو سنائے گا وہ سامعین کو پڑھائے گا. آپ آ جائیں تو جو درود کے بعد نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں تشہد میں, کوئی ایک دعا جو ہے نا وہ آپ سنائیں ترجمے کے ساتھ. جی جی کوئی ایک سنا دیں, پوری دعا سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر
مجھے اپنے دماغ میں رکھ لے اور میں در جا کے پھر تیری پناہ میں آتا ہوں اور پھر میں میرے ماہیا اور مماد اور میں موت اور لذیذ موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اللہم انی اور میرا سمی والمغرمین اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں. مکمل ہوگی نا دعا؟ کچھ تھوڑی سی کمی لگ رہی ہے. دوبارہ ایک دفعہ کوشش کر لیں. ایک جملہ کم لگ رہا ہے. ہاں کچھ الفاظ کم ہیں اندر سے. آپ آؤ جی. یہ دراصل ترغیب ہوتی ہے تو جی. اور میں تیری پناہ میں رہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے فاعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اور میں تیری پناہ میں رہتا ہوں موت کے فتنے سے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم اے اللہ میں تیری پناہ میں رہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ پڑھائیں گے جی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ میں رہتا ہوں عذاب قبر سے زندگی اور موت کے. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم اے اللہ میں تیری پناہ میں رہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے. ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزاک اللہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا جو ابھی پڑھی گئی ہے ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت نازل ہوتی اور جس اہتمام سے وہ ہمیں یاد کروایا جاتا اسی اہتمام سے یہ دعا یاد کروائی جاتی کہ بہت جامع دعا ہے. یہ نماز کا اختتام ہے بہت جامع دعا کے ساتھ. ہاں جی. اور جی آپ آ جائیں. نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا سنائیں. کون سی پڑھتے ہیں؟ آپ کو ایک آتی ہے دو آتی ہیں؟ کون سی آتی ہے؟ اللہم باعد بینی اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے گناہوں میں بری گناہوں میں بری پیدا فرما جس طرح تو نے بری پیدا فرمائی مشرق اور مغرب کے درمیان. اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال جیسے سفید کپڑا دھویا جاتا ہے میل کی چاٹ سے. اللہم اغسلنی من خطایا کما اللہم اغسلنی من خطایا کما آرام سے پڑھو نا. کچھ نہیں ہوتا. بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس. آرام سے پڑھیں. اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے گناہ کو دھو ڈال پانی برف پانی اور روغن کے ساتھ. ٹھیک ہے پڑھائیں.
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے، جیسے تم نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی صحیح ہے. آؤ آ جاؤ، آپ نے سنا بھی دیا، لمبی دعا تھی اتنی کافی ہے. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.